فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتول الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 38 پڑھیں گے۔ 23واں باب واقعہ کربلا میں بنی ہاشم کی عظیم الشان قربانیاں کا بقیہ حصہ۔ اولاد امام حسن کی قربانیاں نمبر 9 شہزادہ قاسم بن حسن بن علی علیہ السلام کی شہادت۔ شہزادہ قاسم کے عقد کی تحقیق، صفحہ نمبر 434۔ پہلی دلیل، علماء متقدمین کی کتابوں میں اس قصے کا کہیں نام و نشان تک نہیں ملتا، اور متاخرین جو روایت و واقعات کی صحیح جانچ پڑتال کرتے ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل نہیں کیا۔ البتہ آخری زمانے میں کتاب روضۃ الشہداء سے جو نہ صرف صناف بلکہ بہت سی موضوع روایات کا مجموعہ ہے، یہ بلا نکلی اور اس سے صاحب منتخب نے نقل کی، اور ان سے اور بعض جدت پسند لوگوں نے نقل کی، اور اس طرح یہ قرآنہ تقلید آئندہ نسلوں کے لیے حجت بن گئی۔ چنانچہ جناب محدث نوری فرماتے ہیں، مولانا سید حسین لکھنوی نے بھی مجالس مفجعہ صفحہ نمبر 215 میں تصریح کی ہے کہ صاحب منتخب نے اس واقعے کو کاشفی سے لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اتنے بڑے عظیم واقعے کی کوئی واقعیت و حقیقت ہوتی تو دوسرے علماء متقدمین کیوں اسے نظر انداز کرتے۔ اس بنا پر جناب محدث نوری قصرہ کا یہ تعجب برمحل ہے کہ کس طرح اس واقعے کو صحیح باور کیا جا سکتا ہے۔ دوسری دلیل، اکابر علماء دار باب سیر و تواریخ نے نہ صرف یہ قصہ اپنی کتب میں درج نہیں کیا بلکہ اس کے من گھڑت اور بے اصل ہونے کی تصریحات بھی فرما دی ہیں۔ ذیل میں چند شہادتیں درج کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، علامہ مجلس علیہ رحمہ جلال العیون صفحہ نمبر 204 میں تحریر فرماتے ہیں، یعنی دامادی قاسم والی روایت نظر حقیر سے نہیں گزری۔ نمبر 2، فاضل رضی قزوینی تظلم الزہرا صفحہ نمبر 195 میں فرماتے ہیں، تمام کتب مقاتل میں جناب قاسم کی مبازرت طلبی کا واقعہ تو درج ہے، مگر سوائے منتخب ترہی کے اور کسی کتاب میں ان کی دامادی کا ذکر نہیں، اور صاحب منتخب نے بھی اسے کسی مستند کتاب کی طرف منسوب نہیں کیا، اس لیے ہم نے اسے نقل نہیں کیا۔ نمبر 3، صاحب ذخیرۃ الدارین صفحہ نمبر 154 پر لکھتے ہیں، واقع کربلا میں شہزادہ قاسم کا جنگ کرنا تو کتب معتبرہ میں موجود ہے، جیسا کہ ہم نے اس کی تفصیل ذکر کر دی ہے، مگر ان کی شادی کا قصہ سوائے منتخب ترہی کے اور کسی کتاب میں مذکور نہیں ہے، اور صاحب منتخب نے بھی اعتراف کیا کہ انہیں یہ قصہ کتب معتبرہ اور روایت معتمدہ میں نہیں مل سکا، بلکہ اسے قیل کہا گیا ہے، کہہ کر نقل کیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں خود اپنے نقل کردہ قصے پر اعتماد نہیں ہے۔ ہم نے بھی اپنی بساط کے مطابق کتب کی ورقگردانی کی ہے، ہمیں اس واقعے کے بارے میں کوئی ایسی تاریخی شہادت نہیں مل سکی جس پر اعتماد کیا جا سکے۔ نمبر 4، محدث محلاتی فرسان الحجاز جلد نمبر 1 ہوگی غالباً، اور صفحہ نمبر 31 میں تحریر فرماتے ہیں، اس عبارت کا مطلب وہی تقریباً وہی ہے جو صاحب ذخیرہ کی عبارت کا ہے۔ نمبر 5، مولانا ناصر الملہ
ملت لکھنوی مرحوم سے سوال کیا جاتا ہے کہ عقد قاسم بن حسن علیہ السلام کا میدان کربلا میں ہونا صحیح یا ضعف یا افطرائے محض؟ آپ جواب میں فرماتے ہیں قصہ عقد حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام بھی اصل محض ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے ہدایات ناصریہ۔ اسی طرح ایک اور جگہ تحریر فرماتے ہیں جناب قاسم کی شادی فاطمہ کبریٰ سے میدان کربلا میں ہونا بالکل غلط ہے۔ مہندی اٹھانے کی منت درست نہیں، مہندی اٹھانے والوں میں قذف المعصوم کے سب آثار مرتب ہوں گے۔ مہندی قاسم کے بجائے تابوت اٹھائیں، شہادت قاسم پڑھیں، یا علم یا تعزیہ یا گہوارے علی اصغر اٹھانے کی صحیح یادگار قائم کریں۔ حاشیہ ہے اخبار شیعہ لاہور محرم نمبر باب 1353 ہجری، ہر دو فتویٰ بحوالہ رسالہ تحقیقات روایت محرم صفحہ نمبر 21-26۔ نمبر 6 حجت الاسلام آقا سید محمد کاظم طباطبائی عروۃ الوثقی فرماتے ہیں اس قضیے کا واقع ہونا معلوم نہیں ہے، اگرچہ بعض کتب میں سند معتبر کے بغیر مذکور ہے۔ نمبر 7 حجت الاسلام آقا اخوند ملا کاظم خراسانی صاحب کفایت الاصول فرماتے ہیں اس قضیے کے صرف مشہور ہونے مگر کتب معتبرہ میں موجود نہ ہونے کی تفصیل سکہ الاسلام وحید اثر آقائے حاجی نوری قدس سرا نے اپنی کتاب لؤلؤ والمرجان میں بیان کر دی، اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ نمبر 8 شریعت مدار آقا شیخ عبداللہ مازندرانی فرماتے ہیں اس قضیے کے متعلق اب تک کوئی قابل اعتماد چیز معلوم نہیں ہو سکی۔ نمبر 9 جناب آقا شیخ حسین مازندرانی تحریر فرماتے ہیں اس قضیے کا واقع ہونا درجہ تحقیق تک نہیں پہنچا بلکہ اس کا عدم وقوع مسلم ہے۔ نمبر 10 جناب آقا غلام حسین اصفہانی لکھتے ہیں بلا شک و شبہ صرف اس مقدار کا پڑھنا بھی ناجائز ہے جو منتخب ترہی میں مذکور ہے۔ ان تمام علماء اعلام کے تفصیلی فتاوی عقد قاسم کی نفی کے سلسلے میں رسالہ نزہۃ المشتاق فی فتوی علماء عراق میں مفصل مذکور ہیں۔ نیز ان عزائم میں سے اکثر نے جناب محدث نوری کی کتاب مستطاب اللؤلؤ والمرجان کی توثیق کرتے ہوئے مزید تحقیق و تسلی کے لیے اس کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ بنظر اختصار ان حضرات کے فتاوی کے مختصر اجزاء نقل کیے گئے ہیں، شائقین تفصیل مذکورہ بالا رسالے کی طرف رجوع کریں۔ نمبر 1 صاحب ناسخ التواریخ لکھتے ہیں ناسخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 271 جناب قاسم کی دامادی کا قصہ، یعنی یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جناب قاسم کی اپنی دختر فاطمہ کے ساتھ تجویز کی تھی، بالکل جھوٹی روایت ہے، کیونکہ امام حسین کی صرف 2 ہی صاحبزادیاں تھیں، ایک فاطمہ جو حسن مصنع کی زوجیت میں تھیں اور دوسری سکینہ۔ نمبر 12 صاحب قمقام ذخائر لکھتے ہیں اکثر اصحاب خبر و ارباب سیر 4 پسر و 2 دختر و زمرہ و نفر گفتہ فریقین کے محدثین و مورخین نے جناب امام حسین کی اولاد کی تعداد کے بارے میں اختلاف کیا۔ اکثر اصحاب خبر اور ارباب سیر نے 4 لڑکے اور 2 لڑکے اور بعض نے 10 اولادوں کا ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 548۔ نمبر 13 سرکار علامہ علی الحائری مجتہد پنجاب اس موضوع کے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے رقم تراز ہیں عروسی جناب قاسم کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے میرے نزدیک عروسی قاسم کا پڑھنا درست نہیں ہے اور یہ قصہ بالکل بے اصل اور افتراء محض ہے۔ اس جھوٹے قصے کا پڑھنا اور سننا معصیت میں داخل ہے۔ وَهُوَ العالم رسالہ الحافظ لاہور بابت ماہ جولائی 1926 مطابق محرم الحرام 1345 ہجری جلد نمبر 2 نمبر 5۔ تیسری دلیل خود اس قصے کے نقل کرنے والے حضرات کے بیانات سے اس کی نفی ہوتی ہے اور اس کا بے اصل و بے بنیاد ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس اجمال کی بقدر ضرورت تفصیل یہ کہ کاشفین روضۃ الشہداء میں دامادی قاسم کا قصہ بیان کرتے وقت یہ وضاحت نہیں کی کہ جناب سید الشہداء کی کس صاحبزادی سے ان کا عقد ہوا تھا۔
انہوں نے ایک اور مقام پر تصریح کی ہے کہ جناب سید الشہداء کی کل 2 صاحبزادیاں تھیں، فاطمہ اور سکینہ۔ پھر لکھا ہے کہ سکینہ صغیر السن تھیں اور فاطمہ کی شادی حسن مثنیٰ سے ہو چکی تھی۔ سید الشہداء کی اولاد کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اور 4 پسر و 2 دختر بود۔ روضۃ الشہداء صفحہ نمبر 230 طبع بمبئی۔ اسی صفحے کے آخر میں لکھا ہے ان عبارتوں پر نظر کرنے سے صاحب روضۃ الشہداء کے کلام کا باہم متناقض اور قصہ مذکور کا بے اصل و بے بنیاد ہونا مخفی نہیں رہ جاتا۔ باقی رہ گئے جناب شیخ ترہی صاحب منتخب، انہوں نے بھی خود تصریح کر دی کہ انہوں نے بھی یہ قصہ کتب معتبرہ اور روایت معتمدہ میں کسی میں کہیں نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی مستند ماخذ کا حوالہ دیا ہے، بلکہ صرف نقل کہہ کر اس کے ضعیف ہونے پر نص قائم کر دی ہے۔ منتخب صفحہ نمبر 183 طبع ممبئی۔ اور یہی کیفیت اسرار الشہادت کے بیان و کلام کی ہے، کیونکہ انہوں نے اس قصے کو منتخب کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اسرار صفحہ نمبر 286 اور اس کے صفحہ نمبر 287 پر اعتراف کیا کہ ارباب مقاتل کے جمع غفیر نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ بعض ماہرین فن نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی قابل اعتبار ماخذ نہیں ہے۔ پھر صفحہ نمبر 288 پر اس بے سر و پاک قصے کے بعض مضحکہ خیز موادات ذکر کیے ہیں۔ مثلاً نمبر 1 یہ کہ ایسا واقعہ ہونا چاہیے تاکہ مصائب کی تکمیل ہو۔ نمبر 2 مرثیہ گو اور مجالس خواں اس واقعے کو برابر پڑھتے ہیں۔ نمبر 3 عرب و عجم اور ہند وغیرہ کے شعراء نے برابر اس واقعے کو نظم کیا ہے۔ نمبر 4 بعض خوابوں سے بھی اس کی تائید مزید ہوتی ہے۔ ان موادیات کا اہل علم و تحقیق کے نزدیک جو وزن و مقام ہے وہ صاحبان علم و عرفان پر مخفی و مستور نہیں ہے۔ پس جب اس قصے کے ناقلین خود اپنے بیانات سے شعوری یا لاشعوری طور پر اس کی تضعیف کر رہے ہیں تو پھر کس طرح اس کی صحت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ ہم قبل عزیز سید الشہداء کی اولاد کے ضمن میں تاریخی شواہد و حوالے جات کے ساتھ جناب کے صاحبزادیوں کا صرف 2 عدد ہونا ثابت کر چکے ہیں۔ مرزا سپہر کاشانی نے ناسخ میں لکھا ہے، حتیٰ کہ خود صاحب منتخب نے بھی ایک مقام پر تسلیم کیا ہے کہ کان للحسین بنات سکینۃ و فاطمۃ صغریٰ، اور ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی جناب قاسم کی شادی متصور نہیں ہو سکتی۔ یہی تھے 2 حساب 100 یوں پاک ہو گئے۔ چوتھی دلیل، روضۃ الشہداء اور منتخب ترہی کسی میں بھی یہ مذکور نہیں کہ جناب قاسم کا یہ مفروض عقد جناب کی کس صاحبزادی کے ساتھ ہوا۔ اب بفرض تسلیم اس کی 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا جناب فاطمہ سے ہوا ہوگا جیسا کہ قزوینی نے ریاض الشہداء میں لکھا ہے، یا جناب سکینہ سے جیسا کہ بحر الانصاب کے مؤلف نے ایک نسخے کی بنا پر لکھا ہے۔ پہلی شک اس لیے غلط ہے کہ واقعہ کربلا سے پہلے اس مقدورہ کی شادی امام حسن کے بڑے صاحبزادے حسن مثنیٰ کے ساتھ ہو چکی تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد مفید صفحہ نمبر 109، کشف الغمہ اربلی صفحہ نمبر 172، عاشر البحار الانوار صفحہ نمبر 138، مقاتل الطالبین صفحہ نمبر 129 وغیرہ، اور وہ واقع کربلا میں موجود بھی تھے۔ کتاب کا حوالے مذکورہ بالا حوالہ جات۔ اور جناب سکینہ بنا بر مشہور بوجہ صغیر سنی شادی کے قابل نہ تھیں، اور اگر ان کو قابل ازدواج تسلیم کر لیا جائے تو پھر جن کتب میں ان کا اس قابل ہونا مذکور ہے ان میں یہ تصریح بھی موجود ہے کہ ان کا ازدواج عبداللہ بن حسن کے ساتھ ہو چکا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے مجاہد اعظم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240، علام العرا تبریسی صفحہ نمبر 127، اصحاف الراغبین برحاشیہ نور الابصار صفحہ نمبر 202۔ اور عبداللہ بن حسن بھی واقع کربلا میں موجود تھے۔ بحر الانصاب کے مجہول الحال مؤلف نے اس مفروضے کو زبیدہ بنت الحسین کی طرف منسوب کیا ہے۔
حالانکہ بالاتفاق مورخین جناب کی کوئی اس نام کی دختر تھی ہی نہیں۔ بہرکیف جب اس قصے کی تمام شقیں باطل ہیں تو بعد ازاں مجبوراً اس واقعے کو بے اصل اور بے سروپا تسلیم کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہتا۔ ایک خیال کا ابطال۔ باقی رہا یہ احتمال کہ شاید جناب سید الشہداء کی دو صاحبزادیاں بنام فاطمہ تھیں، نمبر 1 فاطمہ کبریٰ، نمبر 2 فاطمہ صغریٰ، اور ایک کی شادی حسن مثنیٰ اور دوسری کی شادی قاسم سے ہوئی تھی۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ ہم اسی کتاب میں اولاد امام کے ضمن میں لکھ آئے کہ امام کی اس بن نام کی ایک ہی صاحبزادی تھی، انہی کو کبریٰ اور صغریٰ کا کہا جاتا ہے۔ کبریٰ اس وجہ سے کہ وہ جناب سکینہ سے بڑی تھی، اور صغریٰ اس لیے کہ اپنی ہم نام جدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے چھوٹی تھیں۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 267 267، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 299، عاشر بہار صفحہ نمبر 35، کشف الغمہ صفحہ نمبر 173 وغیرہ۔ پانچویں دلیل ایک ضرب المثل ہے کہ نقل را عقل بعید، اگرچہ چند لمحوں کے لیے سابقہ تمام دلائل و براہین سے قطع نظر بھی کر لیا جائے اور صرف روز عاشورہ کے عدیم النظیر اور جاں اور روح فرسا حالات امام اور ان کے اصحاب و اعضاء کی پریشان حالی مقدرات کے قلق و اضطراب کو دیکھتے ہوئے دوسری طرف اس قصے دامادی کے مندرجات پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے، جن میں والد اپنے قاسم کا ہاتھ تھاما اور خیمے میں تشریف لائے، اپنے بھائیوں اون و محمد اور عباس کو طلب فرمایا اور والد قاسم سے ارشاد کیا قاسم کے نئے کپڑے نہیں ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ نہیں۔ تب آپ نے اپنی بہن زینب سے فرمایا کہ میرے پاس کپڑوں کا صندوق اٹھا لاؤ۔ وہ لے آئیں اور ان کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے صندوق کھول کر امام حسن کی قبا نکالی اور قاسم کو پہنائی، پھر ان کے سر پر امام حسن کا امامہ باندھا اور اپنی بیٹی کو جو قاسم سے منسوب تھی ہاتھ تھام کر قاسم سے عقد کر دیا۔ ایک خیمہ ان کے لیے خالی کرا دیا اور بیٹی کا ہاتھ تھام کر قاسم کے ہاتھ میں دے دیا اور خیمے سے باہر تشریف لے گئے۔ یک انہوں نے سنا کہ دشمن حل من مبارز کی آواز دے رہے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی زوجہ کو چھوڑ دیا، خیمے سے باہر آنے کا ارادہ کیا، فرمانے لگے یا محبت اور فرقت کے جذبات سے لبریز چند اشعار درج ہیں جو بجائے خود شہزادے کی شان کے منافی ہیں، اور اس وقت ان کی دلہن نے ان کا دامن تھام لیا، باہر جانے سے روکا اور کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے اور کس کام کا ارادہ کر رہے ہو؟ قاسم نے کہا کہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں اور وہ لڑائی کے لیے بلا رہے ہیں۔ ان کی عروس نے پھر روکا۔ قاسم نے فرمایا میرا دامن چھوڑ دو، ہماری عروسی ختم ہوئی۔ اس پر وہ دلی رنج سے روئیں، نوحہ کیے، ان کے رخساروں پر آنسو جاری تھے۔ پھر کہا میں قیامت کے دن تم کو کس طرح پہچانوں گی اور تم کس جگہ ملو گے؟ یہ سن کر قاسم نے اپنی آستین چاک کر کے الگ کی اور کہا کہ اے چچا کی بیٹی، تم مجھ کو اس آستین سے پہچان لینا۔ قاسم کی ان باتوں سے اہل بیت میں بہت رقت و زاری ہوئی۔ ترجمہ قصہ دامادی قاسم مندرجہ روضۃ الشہداء و منتخب ترئی وغیرہ۔ پھر ارباب عقل و انصاف خدا کو حاضر جان کر اور بالکل خالی الذہن اور غیر جانبدار ہو کر بتائیں کہ آیا ان حالات میں ایسے واقعے کا رونما ہونا ممکن ہے، اور کیا یہ مندرجہ بالا واقعات و کوائف اہل بیت رسول کی شان اقدس کے مطابق ہیں یا ان سے سراسر ان کی توہین اور تذلیل کا پہلو نکلتا ہے؟ ایک غیر مسلمان یا آل رسول کی امامت کا منکر اس قصے کو پڑھ کر اس خانوادہ عصمت و طہارت کے متعلق کیا تاثر لے گا؟ بہرکیف عقل و خرد ایک لمحے کے لیے اس قصے کو صحیح تسلیم نہیں کر سکتی۔ بس ان حقائق کی روشنی میں روز روشن سے بھی زیادہ واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ دامادی قاسم کا قصہ غلط ہے، محض اور بالکل بے بنیاد اور سراسر افطراء علی المعصوم ہے، جو بالاتفاق حرام ہے۔ لہٰذا اس واقعے کا مجالس اعظم میں پڑھنا یا سننا قطعاً حرام ہے۔ اہل منبر کو ایسے محمل اور بے سروپا قصص و حقائق بیان کرنے سے اجتناب کرنا واجب و لازم ہے۔ امر سیوم، شہزادہ قاسم کی پامالی لاش کی تحقیق۔ اس باب میں ارباب مقاتل میں قدر اختلاف پایا جاتا ہے کہ جناب شہزادے کی لاش سے مقدس پامال سم اسپاں ہوئی تھی یا نہ۔
سرکار علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے جلال العیون میں لکھا ہے اور بحار الانوار جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 200 میں لکھا ہے، گھوڑوں نے اپنی ٹاپوں کے نیچے شہزادے کو رون دیا یہاں تک کہ ان سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ جناب موصوف کے کلام سے متاثر ہو کر محج الاحزان، ناسخ التواریخ، ریاض الشہادہ اور مخزن البقاء کے مورخین نے بھی ایسا ہی لکھا ہے، مگر تحقیقی قول یہ ہے کہ شہزادے کی لاش مقدس پامال نہیں ہوئی۔ اس تحقیقی نظریے پر شواہد پیش کرنے سے پہلے اس اختلاف کے منشا کی نشاندہی کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سو مخفی نہ رہے کہ اس اختلاف کا منشا شہادت قاسم کے واقعے میں وارد شدہ بعض ضمیروں کے مرجع کی تعین ہے کہ وہ ضمیر جناب قاسم کے قاتل کی طرف لوٹتی ہیں یا خود جناب شہزادے کی طرف۔ اس اجمال کی بقدر ضرورت توضیح یہ کہ جب عمرو بن سعد بن نفیل ازدی نے شہزادہ کے سر پر تلوار کا وار کیا اور شہزادہ گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف لایا تو اس وقت اپنے ام معظم کو آواز دی، یا اماں ہو۔ اس مقام پر تمام مورخین نے لکھا کہ جناب سید الشہداء بھتیجے کی آخری آواز سن کر اس تیزی سے ان کے پاس جھپٹ کر گئے جیسے باز اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ پھر قاتل پر غضبناک شیر کی طرح حملہ کیا۔ اب ابن نفیل نے ہاتھ سے وار کو روکا جس سے اس کا بازو کٹ گیا۔ اس نے اس قدر بلند آواز سے شور مچایا کہ تمام لشکر نے اس کی آواز سنی۔ اہل کوفہ نے یک بارگی حملہ کر دیا تاکہ عمروں کو امام کے پنجے سے چھڑائیں۔ وہ گھوڑوں کے دوڑتے وقت ان کے سموں کے نیچے آ گیا، گھوڑوں نے اسے رون ڈالا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 293۔ سب اختلاف اس میں ہے کہ فتوحات استقبلہ اور مات کی خط کشیدہ ضمیروں کا مرجع کون ہے، ابن نفیل یا شہزادہ قاسم؟ جناب علامہ مجلسی اور ان کے ہم خیال حضرات نے ان کا مرجع قاسم کو قرار دیا ہے، لیکن مورخین کی جو عبارت ہم نے نقل کی ہے اس کے سیاق و سباق اور خود نفس عبارت پر تعامل صادق کرنے سے یہ بات واضح و آشکار ہو جاتی کہ ان تمام ضمائر کا مرجع ابن نفیل ہے، نہ کہ جناب قاسم۔ یہی وجہ کہ تمام اہل تحقیق ارباب مقاتل نے بالتصریح ان ضمائر کا مرجع بھی ابن نفیل ازدی کو قرار دیا ہے۔ قائرین کرام کی اطمینان قلب کے لیے چند اہل علم حضرات کی عبارتیں نقل کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 محدث قمی نفس المحموم صفحہ نمبر 171 میں لکھتے ہیں، یہ عبارت بطور نص دلالت کرتی ہے کہ ضمیروں کا مرجع قاتل ہے۔ نمبر 2 فاضل عاملی لوائج الاشجان صفحہ نمبر 141 میں تحریر فرماتے ہیں، اس عبارت میں ضمیر کے مرجع کی تصریح موجود ہے کہ عمر روندا گیا۔ نمبر 3 صاحب ذخیرۃ الدارین نے صفحہ نمبر 153 پہ لکھا ہے، اس عبارت میں بھی تصریح موجود ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے اس مولود نے دم توڑ دیا۔ قضا فی الابصار العین صفحہ نمبر 42۔ نمبر 4 صاحب قمقمام زخار صفحہ نمبر 338 پر لکھتے ہیں، یہ عبارت بھی عین را چا بیان کی مجداق ہے کہ عمر بن سعد بن نفیل پامال سمے اسپاں ہو کر واصل جہنم ہوا۔ نمبر 5 فاضل معاصر شہید انسانی صفحہ نمبر 500 پہ لکھتے ہیں، حسین غضبناک شیر کی طرح جھپٹ کر قریب پہنچے۔ عمر بن سعد بن نفیل جس نے قاسم کو قتل کیا تھا ابھی پاس ہی موجود تھا، آپ نے اس پر تلوار کا وار کیا جس سے اس کا ہاتھ کونی سے کٹ کر گر گیا۔ لشکر مخالف اس کو بچانے کے لیے حسین پر ٹوٹ پڑے، مگر اس طرح چاروں طرف سے بے تحاشا گھوڑے دوڑا کر وہ لوگ اس کی کمک کو آئے کہ وہ خود اپنے خواہوں کے گھوڑوں سے پامال ہو کر ہلاک ہو گیا۔ اس مطلب پر ایک قرینہ یہ بھی ہے کہ سم اسپا کے نیچے آنے والا مر گیا تھا، مگر شہزادے کے متعلق قریباً سب مورخین نے لکھا کہ جب یہ ہنگامہ ختم ہوا اور غبار جنگ پھٹا تو حسین شہزادے کے پاس کھڑے تو شہزادہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔
شہزادہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا. بعد ازاں روح مقدس جنت الفردوس کی طرف پرواز کر گئی. بحمد تعالیٰ اس حقائق کی روشنی میں یہ بات پائے تک ثبوت کو پہنچ جاتی کہ جناب شہزادہ قاسم کی لاش مقدس پامال نہیں ہوئی، بلکہ ان کے قاتل کی نجس لاش پامال ہوئی، جس سے وہ واصل جہنم ہوا. چوتھا امر شہزادہ قاسم کی ارزق شامی اور اس کے بیٹوں کے ساتھ جنگ کرنے کی تحقیق. کتاب غیر معتبرہ میں یہ واقعہ بڑے شد و مت کے ساتھ درج کیے ہے، مگر چونکہ تمام علماء معتقدین اور علماء متاخرین میں سے حضرات محققین کی کتب مقاتل میں اس قصے کا کہیں نام و نشان تک نہیں ملتا، اس لیے اسے ہرگز صحیح تسلیم نہیں کیا جا سکتا. واقعات کربلا کی صحت و سقم معلوم کرنے کا معیار. ارباب بصیرت جانتے کہ واقعات اور روایات کربلا کی صحت و سقم معلوم کرنے کا وہ طریقہ نہیں جو دوسری فقہی روایات کے صحت و سقم معلوم کرنے کا ہے، کیونکہ اگر اس معیار پر ان واقعات کو جانچا جائے تو نتیجہ بہت ہی مایوس کن نکلے گا. بلکہ واقعات کربلا کی صحت یا عدم صحت معلوم کرنے کا میزان محقق علماء کی لکھی ہوئی کتب میں کسی واقعے کا درج ہونا یا نہ ہونا ہے. اگر انہوں نے کوئی واقعہ لکھ دیا ہے تو اسے صحیح تسلیم کیا جائے گا، اور اگر انہوں نے کسی واقعے کو نظر انداز کر دیا ہے تو اسے غلط تصور کیا جائے گا. بنابراین چونکہ تمام کتب سیر و مقاتل اس تلسم و شربہ سے خالی ہیں، اس لیے اسے صحیح تسلیم کرنے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی. اس قدر تمہیدی و تحقیقی بیانات کے بعد ہم اصل مقصد کی طرف عود کرتے ہیں. شہزادہ قاسم کی شہادت. جیسا کہ قبل عظیم بیان کیا جا چکا کہ شہادت اولاد عبداللہ بن جعفر طیار کے بعد اولاد امام حسن نے میدان جنگ کا رخ کیا، اور سب سے پہلے شہزادہ قاسم بن حسن میدان میں جانے کے لیے خیام سے نکلے. راویان اخبار کا بیان ہے کہ ان کی تیاری دیکھ کر سرکار سید الشہداء نے اپنی باہیں ان کے گلے میں ڈال دیں، اور دونوں چچا بھتیجے اس قدر روئے کہ ان پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی. جب افاقہ ہوا تو شہزادے نے اذن جہاد طلب کیا، اور امام نے بھائی کی نشانی کو اجازت دینے میں پس و پیش کیا. شہزادے نے بڑی الحاح اور زاری کے ساتھ اپنے عم بزرگوار کے ہاتھ اور پاؤں چوم چوم کر اجازت حاصل کی، اور شہزادہ اس حال میں میدان کی طرف نکلا کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے. کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم صفحہ نمبر 170، عاشر بہار صفحہ نمبر 200، لوائج الاشجان صفحہ نمبر 140، فرسان الحجاز جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27 وغیرہ. منتخب ترہی میں ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا قاسم، کیا تم اپنے قدموں سے چل کر موت کی طرف جاتے ہو؟ شہزادے نے جواب میں عرض کیا، میں بزرگوار، بھلا میں کیوں کر ایسا نہ کروں، جبکہ آپ کو نرغہ آدم میں بے یار و مددگار یکو تنہا کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں. میری جان آپ پر نثار. اور نیز اسی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ کتاب کا حوالہ منتخب تحریر. پھر امام حسین نے قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا اور امامے کے 2 حصے کر کے چہرے پر لٹکا دی، اور کفن کی طرح لباس پہنا کر اپنی تلوار ان کی کمر کے ساتھ لٹکائی. پھر مارکے جنگ کی طرف روانہ کیا. شہزادہ رجس پڑھتے ہوئے ہنگامے حرب و ضرب میں کود پڑا. حمید بن مسلم کہتا ہے، میں لشکر پسرے سعد میں موجود تھا کہ خیام حسینی سے ہماری طرف ایک نوخیز لڑکا نکلا، جس کا چہرہ شدت حسن و جمال سے چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا تھا. ہاتھ میں تلوار تھی، قمیض پہنے ہوئے، اوپر چادر اوڑھے ہوئے، پاؤں میں جوتے، اور ایک جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا. میں نہیں بھولتا کہ وہ بایاں جوتا تھا. پھر شجاعت علویہ کے اس وارث نے بڑھ چڑھ کر حملے شروع کیے. شدت پیاس اور صغیر سینی کے باوجود 35 اور بروایت 70 ناریوں کو واصل جہنم کیا. کتاب کا حوالہ ناسخ التواریخ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 272. حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب شہزادہ جنگ کر رہا تھا تو عمر بن سعد بن نفیل ازدی جو میرے پاس کھڑا تھا کہنے لگا، میں ضرور اس پر حملہ کروں گا. میں نے کہا، تجھے حملہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آیا اس قدر فوج کثیر تھوڑی ہے؟ ابن نفیل نے کہا، نہیں، میں ضرور اس پر حملہ کروں گا. اسی اثنا میں جب شہزادہ اس کے قریب پہنچا تو اس نے آگے بڑھ کر تلوار سے
شہزادے کے فرق مبارک پر ایسا وار کیا جس سے شہزادے کا سر مبارک شگافتہ ہو گیا اور شہزادہ تیورا کر زین اسب سے منہ کے بل فرش زمین پر گر پڑا اور اپنے ہمیں نامدار کو آواز دی، یا اماہو۔ امام عالی مقام شہزادے کی آواز استغاثہ سن کر اس طرح جھپٹ کر شہزادے کے پاس پہنچے جس طرح باز شکار پر گرتا ہے۔ دیکھا کہ انوس قاتل وہیں کھڑا ہے۔ امام نے غضبناک شیر کی طرح اس پر حملہ کیا۔ اس نے ہاتھ سے وار روکنا چاہا جس سے اس کا بازو کٹ کر زمین پر جا گرا۔ ملعون نے آواز داد و فریاد بلند کی۔ ابن سعد کے کئی گھوڑ سوار اسے بچانے کے لیے بے تحاشا دوڑے۔ اسی اثنا میں وہ شقی گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کر کچلا گیا اور واصل جہنم ہو گیا۔ جب غبار جنگ پھٹا تو لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام شہزادے کے سرانے کھڑے ہیں۔ شہزادہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور امام علیہ السلام نہایت غم و اندوہ کے لہجے میں فرما رہے ہیں، ہلاکت ہو اس قوم کے لیے جس نے تمہیں قتل کیا اور ان کے لیے جن کے تمہارے جد نامدار قیامت کے دن دشمن ہوں گے۔ پھر فرمایا، باخدا تمہارے چچا پر یہ چیز بہت ہی شاق ہے کہ تم انہیں پکارو اور وہ جواب نہ دے سکیں، یا اگر جواب دیں تو ان کا جواب تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے۔ باخدا آج انتقام لینے والے دشمن زیادہ اور یار و مددگار دوست کم ہیں۔ پھر شہزادی کی لاش مقدس کو خیام کی طرف اٹھا لائے۔ حمید یہ واقعہ نقل کرتے ہوئے کہا کرتا تھا، گویا میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ شہزادے کے دونوں پاؤں زمین پر خط دیتے ہوئے آ رہے تھے۔ پھر لا کر شہزادے کو اس خیمے کے سامنے لیٹا دیا جو مرکز سپاہ کی حیثیت رکھتا تھا، جہاں شہزادے علی اکبر کی لاش مقدس پڑی ہوئی تھی۔ پھر فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتاب کا حوالہ ہے عاشر بہار صفحہ نمبر 3 سے نفس المحموم صفحہ نمبر 171، لواج الاشجان صفحہ نمبر 141، فرسان الحجا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27، قمقام صفحہ نمبر 368 368، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 256 وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں کتاب کے پارٹ نمبر 38 کا اختتام کرتے ہیں اور باقی شہداء کا ذکر پارٹ نمبر 39 میں بیان کیا جائے گا۔